بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے والد طبلہ نواز اور والدہ گائیکی پر عبور رکھتی تھیں۔ ان کی گائیکی کے لاکھوں دیوانے تھے۔ والد اپنے زمانے کے خوبرو جوان اور اماں بھی نئے نقش سے حور و شمائل تھیں۔ میں نے دونوں سے حسن لیا اور لاکھوں میں ایک ہو گئی۔ اپنے خوبصورت ہونے کے احساس نے مجھ کو بچپن سے ہی خود پسند بنا دیا تھا۔ ہوش سنبھالا تو آئینے سے نظر ہٹتی نہ تھی۔ ماں اور باپ دونوں ہی میری صورت کو اپنے لیے مقدر کا چمکتا ہوا ستارہ سمجھتے۔ وہ مجھ کو گائیکی کی تعلیم دینا چاہتے تھے، مگر سخت ریاض اور سروں پر عبور میرے بس کی بات نہ تھی۔ ان کو پتہ تھا کہ میں کبھی بھی اچھی گائیکا نہیں بن سکتی، لہٰذا تعلیم حاصل کرنے کے لیے اسکول میں داخل کروا دیا کہ پڑھ لکھ کر ہی کسی قابل ہو جاؤں۔ ذرا ہوش سنبھالا تو ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اس میں میرا قصور نہیں، میں نے آنکھ ہی ایسے گھرانے میں کھولی جہاں لڑکیوں پر زیادہ پابندیاں نہیں ہوتیں، سو لاابالی عمر میں ہی میں مشکل میں پڑ گئی۔ اسکول آتے ہی ایک لڑکے سے ٹکراؤ ہو گیا جس کا نام بہرام تھا۔ وہ بے حد خوشحال گھرانے کا چشم و چراغ تھا۔ یہ لوگ معاشرے کے معززین میں شمار ہوتے تھے۔ نہ جانے بہرام کو میری کون سی ادا بھاگ گئی کہ وہ مجھ پر فریفتہ ہو گیا اور میں بھی اس پر جان چھڑکنے لگی۔ وہ کالج کے بہانے گھر سے نکلتا اور میں اسکول کے ہیلے دہلیز پار کرتی۔ یوں ہماری ملاقاتیں ہونے لگیں۔ یہ ملاقاتیں معصوم ہوتیں۔ ہم اپنے دکھ سکھ آپس میں بانٹ لیا کرتے۔ ہم نے لاکھ چھپانا چاہا، مگر ایسی باتیں خوشبو کی مانند ہر سو پھیل جاتی ہیں۔ بہرام کے والدین کو بھی خبر ہو گئی کہ ان کا لخت جگر ایک گانے والی کی لڑکی سے ملتا ہے۔ ادھر میرے گھر والوں کے بھی کان کھڑے ہو گئے۔ گویا دلوں کے رشتے جڑتے ہم دونوں کی شامت آ گئی۔ والد نے میری خبر خوب لی اور بہرام کے والد نے بھی اس کی کڑی نگرانی شروع کر دی۔ یہ آج کا دور نہیں تھا۔ اس دور میں جب ہمارا قصہ شروع ہوا، شوبز میں کام کرنے والے لڑکیوں پر بھی لاحقین کڑی نظر رکھتے تھے، کیونکہ وہ ان کے لیے دولت کا دروازہ ہوتی تھیں۔ مردوں میں اٹھنے بیٹھنے سے وہ آداب اور جینے کا کرینہ سیکھتی تھیں، مگر ان کو عشق و محبت کی گھاتوں سے دور رکھا جاتا تھا۔ میرے والدین بھی یہ نہیں چاہتے تھے کہ میں عشق کے چکروں میں پڑوں۔ انہوں نے مجھ سے ڈھیر سارے خواب وابستہ کر رکھے تھے۔ وہ میری زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنا چاہتے تھے، جبکہ میں بہرام کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی۔ تاہم بہرام نے جان لیا کہ یہ بیل آسانی سے منڈھے نہیں چڑھے گی۔ تبھی ہم نے مل کر یہ اسکیم بنائی کہ ہم پہلے اپنے مستقبل کی جدوجہد کرتے ہیں، اپنی تعلیم کو مکمل کرتے ہیں، شادی کے بارے میں بعد میں دیکھی جائے گی۔ بہرام کے سامنے تعلیم حاصل کرنے کے بعد ایک شاندار مستقبل تھا، مگر میرے سامنے جو مستقبل تھا وہ میرے والدین نے طے کرنا تھا۔ انہوں نے طے کر لیا کہ وہ مجھے ایک کامیاب فلم ایکٹریس بنائیں گے تو ان کو عزت، دولت، شہرت میرے ذریعے سے حاصل ہو جائے گی۔ میرے والدین کی محبت کی شادی تھی جو خوش قسمتی سے کامیاب رہی، لیکن بدقسمتی سے ان کی کوئی اولاد نرینہ نہیں ہوئی۔ ان کے بڑھاپے کا واحد سہارا میں ہی اکلوتی بچی تھی۔ وہ مجھ کو خود مختاری نہیں دینا چاہتے تھے، جبکہ بہرام کہتا کہ تم پڑھائی میں دل لگاؤ اور میں بھی طاقتور ہو جاؤں۔ دراصل ہم خود مختاری سے ہی زمانے سے ٹکر لے کر ہمیشہ کے لیے ایک ہونا چاہتے تھے۔ ایف ایس سی کرتے ہی بہرام کو اس کے والدین نے اعلیٰ تعلیم کے لیے لندن بھیج دیا اور مجھے والد فلم انڈسٹری میں متعارف کروانے کی خاطر فلم اسٹوڈیو لے جانے لگے، کیونکہ یہاں ان کی کچھ فلم ڈائریکٹرز کے ساتھ پرانی جان پہچان تھی۔ بہرام تو لندن میں پڑھائی میں مشغول تھا۔ میں رفتہ رفتہ فن کی سنگلاخ زمین پر قدم جمانے لگی۔ میرے دل میں بہرام کی محبت شمع کی طرح روشن رہی اور میں نے محنت سے کام کیا۔ جلد ہی اس کا صلہ مل گیا۔ میں اپنے دور کی مشہور ہیروئن بن گئی۔ شہرت کا تاج سر پر آتے ہی دولت بھی میرے ماں باپ کے گھر کی لونڈی بن گئی۔ خوش قسمتی سے میرے محبوب کے دل میں بھی میرے لیے سچی محبت تھی، تبھی ہیروئن بن جانے کے باوجود اس کا میرے ساتھ رابطہ اور ناطہ قائم تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میری زندگی میرے بس میں نہیں ہے، اس کی باغ ڈور میرے والدین کے ہاتھ میں ہے۔ وہ لندن سے مجھے فون کرتا اور پیار کا اقرار کرتا، تحفے تحائف بھیجتا، اپنے وعدے یاد دلاتا تاکہ جب ہم خود مختار ہو جائیں تو شادی کر لیں۔ سچ کہوں تو ایک دوسرے کی محبت کے بلبوتے پر ہی ہم اپنے مقاصد میں کامیاب ہو گئے۔
ہماری چاہت کی شدت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ بہرام نے 7 سمندر پار کئی سال میری یاد میں گزار دیے۔ میں نے بھی ایک معروف ہیروئن ہوتے ہوئے تڑپ تڑپ کر اس کا انتظار کیا۔ اب میں نے خوب دولت کما لی۔ بام عروج پر پہنچتے ہی کئی نگاہیں میرے تعاقب میں رہنے لگیں۔ دولت مند مجھے سر آنکھوں پر بٹھانے کو تیار تھے۔ ہزاروں دل میرے لیے دھڑکتے، کئی سرمایہ دار دل میری چاہ میں تھے، مگر میرے دل و ذہن میں بہرام ہی چھایا رہا۔ تبھی کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھتی، جس کے خواب برسوں سے آنکھوں میں سجا رکھے تھے۔ میں اس کے لندن کے آنے کی منتظر تھی۔ وہ دن بھی آ گیا جب بہرام کی تعلیم مکمل ہو گئی۔ اس نے مجھ سے کہا، نشاط میں آ رہا ہوں، اب مجھے کسی شے کی آرزو نہیں، آتے ہی تمہارا ہاتھ تھام لوں گا، ہم شادی کریں گے، تم آ جاؤ بہرام، میں نے شہرت دولت ہر چیز کو خیر آباد کہہ کر تمہاری ہو جاؤں گی، جہاں لے چلو گے چلوں گی۔ یہ ساری محنت میں نے تمہارے لیے ہی تو کی ہے، تم خود مختار ہو یا نہیں، لیکن اب میں خود مختار ہوں۔ میرے والدین مجھ کو تم سے شادی سے نہیں روک سکتے، یہ میرا جواب تھا۔ میں تمہاری بات اپنے دل کے کانوں سے سن رہا ہوں، اس نے جواب دیا۔ وہ پاکستان پہنچ گیا۔ اس بات سے ہم دونوں کے گھر والے بے خبر تھے کہ ہمارے دلوں کے سلسلے ابھی تک قائم ہیں۔ وہ تو ہماری محبت کو ایک بھولی بصری داستان سمجھ کر فراموش کر سکتے تھے، یہ تصور بھی نہ کر سکتے تھے کہ ابھی تک ہم چپکے چپکے ایک دوسرے سے رابطہ قائم کیے ہوئے ہیں۔ لندن سے آ کر بہرام نے گھر میں کھلم کھلا مجھے اپنانے کا اعلان کیا تو وہاں قیامت آ گئی۔ کہاں یہ معزز لوگ اور ان کی عزت و وقار، اور کہاں میں، پردہ اسکرین پر گھنگروں کی چھناچھن پر ناچنے والی ایک فلم ایکٹریس۔ انہوں نے تو آسمان آگ کا اور زمین تانبے کی کر ڈالی۔ ادھر میرے والدین سینہ کوبی کرنے لگے کہ فن کے عروج پر آ پہنچتے ہی فلم لائن کو خیر آباد کہنے کی باتیں کرنے لگی تھی۔ ماں سے زیادہ میرے باپ کو فلم چھوڑنے کا دکھ ستا رہا تھا، کیونکہ کل تک وہ ایک معمولی طبلہ نواز تھا جو پائی پائی جوڑتا رہتا، اور آج دولت کے انبار سمیٹ رہا تھا۔ جو لوگ پہلے اس سے بات کرنا وقت کا ضیاع سمجھتے تھے، وہی آج اس کی جی حضوری کرتے۔ کسی فلم کے لیے میرے ایک ہاں کہنے کے عوض ساری فلم انڈسٹری اس کی خوشامد میں جت جاتی۔ کسی فلم میں میرا رقص دیکھ کر خود اس کے پیر زمین پر نہ ٹکتے۔ بھلا ابا کیوں اتنی جلدی مجھ کو ڈولی میں بٹھا کر رخصت کرنے کی سوچتا؟ وہ ان باپوں میں سے نہ تھا جو بیٹی کو جلد عزت سے رخصت کرنے کی دعائیں کرتے ہیں۔ وہ تو دعا کرتا، بیٹی خدا کرے فلم انڈسٹری میں تیرے عروج کا ستارہ دیر تک چمکتا رہے۔ جب ہم نے دیکھا کہ آسانی سے ہم ایک نہیں ہو سکیں گے تو ہم نے کسی کی پرواہ کیے بغیر نکاح کر لیا۔ ہم کو ایک نئی زندگی مل گئی، مگر ہمارے والدین کے گھروں میں کوہرام مچ گیا۔ سسرال والے مجھ کو بہو ماننے پر تیار نہ تھے تو میکے والے بہرام کو داماد تسلیم کرنے پر آمادہ نہ تھے۔ ان کی نظر میں تو وہ ایک ایسا لٹیرا تھا جو ان کی دولت کی دیوی کو لے اڑا۔ بہرام نے ہمت کی اور نکاح کے بعد مجھے اپنے والدین کے گھر لے آیا، اس سوچ کے ساتھ کہ رفتہ رفتہ ایک روز حالات سدھر ہی جائیں گے۔ میں جانتی تھی کہ اس کے گھر والے مجھے قبول نہ کریں گے، پھر بھی بہرام کی امید دلانے کو میں نے اس کے ساتھ سسرال پر چلی گئی۔ میرا اندازہ درست نکلا، انہوں نے مجھے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ مجھ کو ایک اداکارہ اور بھاگی ہوئی لڑکی کہا۔ میں نے ان کے ذلت بھرے رویے کو خاموشی سے برداشت کر لیا، کیونکہ ادھر میکے کا یہ حال تھا کہ والد بہرام کو ذلیل کرنے پر کوشاں تھے۔ ہر دم انہیں یہی سوچ ستا رہی تھی کہ بیٹی کا گھر کیسے ٹوٹے۔ ان کا مقصد یہ ہو گیا کہ نشاط کا گھر کیسے اجاڑنا ہے۔ میرے ابا کے ہتھ کنڈوں سے بہرام گھبرا گئے۔ وہ مجھ سے الجھنے لگے۔ کہا، اگر تم نے باپ کو نہ روکا تو میرے والد مجھے اور تم کو شوٹ کر دیں گے۔ وہ معاشرے میں اپنے غلط بیانات سے ہمیں بدنام کر رہے ہیں۔ ادھر ابا تھے کہ میرے شوہر اور سسر کی عزت پر کیچڑ اچھالنے سے باز نہیں آ رہے تھے۔ میں مجبور دونوں جانب سے ہو چکی تھی۔ گھبرا کر نند کے گھر گئی اور ان سے مدد چاہی، دل میں امید کا چراغ جلائے کہ شاید یہ بڑی بہن ہیں، میرے گھر کو برباد ہونے سے بچا لیں گے۔ مگر انہوں نے مجھے سہارا دینے کی بجائے اپنے گھر کی سیڑھیوں سے واپس کر دیا۔ کہا کہ تمہارا باپ اخبارات میں جو بیان لگوا رہا ہے، ان کا برا اثر میرے گھر پر پڑنے لگا ہے۔ میں اپنا گھر بچاؤں یا تمہارا؟ ان دنوں میں امید سے تھی۔ روتی ہوئی دوسری نند کے در پر گئی، مگر اس نے بھی مجھے بربادی سے بچانے کے لیے کچھ نہ کیا۔
इन झगड़ों से तंग आकर बहराम ने भी मेरी तस्लील शुरू कर दी। ये समझ लिया कि अब ये कहाँ जा सकती है, माँ बनने वाली है, फिल्म इंडस्ट्री के लिए नाकारा हो गई है, नाचार मेरे माँ बाप की ठोकरों में पड़ी रहेगी, जो बहराम को अब दूसरी शादी पर मजबूर कर रहे थे। अपनी दुनिया यूं लुटते देखकर मैं खून के आंसू रोती रही। बहराम ने निगाहें फेर लीं तो मुझे अपना मुस्तकबिल तारीक नज़र आने लगा और फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता रहने में ही अपनी आफियत नज़र आई। बहराम के वालिदैन और मेरे रिश्तेदार दोनों ही अपनी स्कीम में कामयाब हो चुके थे। बिलाखिर इन्होंने मेरे और बहराम के दरमियान फासले पैदा कर दिए। मैं उम्मीद से थी और हालात इतने संगीन कि फिर से मैके की जानिब निगाहें उठने लगीं। ससुराल में मेरा दम घुटने लगा। चारों तरफ अंधेरा उमड़ता हुआ नज़र आया। ये वो जन्नत तो न थी जिसके मैंने ख्वाब देखे थे। अपनी आरज़ू और अरमानों का खून करके मोहब्बत के जिस पौधे की आबियारी की थी वो कितनी जल्दी मुरझा गया। बच्ची की पैदाइश से 3 माह कबल बहराम मुझे माँ के हवाले करके चला गया। उसको इस मासूम पर भी रहम न आया जिसने अभी दुनिया में पहला सांस भी ना लिया था। अब्बा बददस्तूर अखबारात में बहराम के ख़िलाफ़ बयानात लगवाने में लगे हुए थे। उन दिनों में नाकाबिले बर्दाश्त अज़ियत सह रही थी। जब मेरी बेटी सदफ़ पैदा हुई मुझ पर मायूसी के घटाटूप अंधेरे टूट कर बरस रहे थे। माँ आखिर माँ होती है जिसने मुझे अपनी मोहब्बत भरी बाहों में छुपा लिया। अब्बा से झगड़ा किया कि ख़बरदार, जो तुमने मेरी बेटी को और सताया मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। तुमने अब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो इस घर को आग लगा दूँगी जिसमें जलकर हम सभी भस्म हो जाएंगे। अब्बा ने अंदाज़ा कर लिया कि बहराम वालों की खूब बदनामी कर चुका हूँ। वो आराम से बैठ गए। मेरी बेटी बिन बाप की मानिंद नानी की गोद में पलने लगी। वक्त गुजरने लगा मगर इसके बाप का पता न था। न जाने बहराम कहाँ जाकर छुप गए थे। मैंने उसके दोस्तों से भी राब्ता किया, उनको सदफ़ की तस्वीरें भिजवाईं कि बहराम जहाँ भी हैं उनको ये तस्वीरें भिजवा दें। शायद इस मासूम की फ़ोटोज़ देखकर ही उसका दिल पिघल जाए, वो नन्ही कली को आकर अपनी बाहों में ले ले। वो किस कदर बच्चों का शेदाई था मगर अपनी बेटी को एक बार भी सीने से न लगा सका। सोचती कि अगर बहराम ना आया तो मैं बच्ची को क्या बताऊंगी कि उसका बाप कौन है। मैं फिर से फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ने लगी क्योंकि अपने वालिदैन के साथ साथ अपना और सदफ़ का खर्चा भी उठाना था। मैं फिर से एक मारूफ हीरोइन के रूप में सिल्वर स्क्रीन पर जलवागर हो गई मगर हर लम्हा सदफ़ की फ़िक्र मुझको दीमक की तरह खाती रहती कि उसका मुस्तकबिल क्या होगा। मैं तो एक कठपुतली थी। मेरी ज़िंदगी अब मेरी अपनी न थी। काश मैंने अक्ल से काम लिया होता तो मेरी जन्नत यूँ न लुटती। अब्बा के बारे में खामोश रहने की बजाय मुझे भी अखबारात में उनके ख़िलाफ़ महाज लड़ना चाहिए था। बाप समझकर उनके मुकाबिल न आई, जिसका रंज बहराम को इस कदर हुआ कि उसने मुझको ही छोड़ दिया। न सिर्फ मुझे, अपनी बच्ची को भी। वो बैरून मुल्क चला गया। मुझे ऐसी सज़ा दी कि मेरा दिल बेमौत मर गया। इंसान को जीना तो पड़ता है। मैंने भी नए अंदाज से जीना सीख लिया। बहराम को ना भुलाकर भी उसको भुला दिया। मुझे इस नाउम्मीदी में भी एक आस थी कि शायद वो अपनी बेटी के लिए कभी लौट आए। इसी वजह से अज़्म कर लिया कि बेटी को फ़िल्म लाइन में ना लाऊंगी। उसको अच्छी तालीम दिलवाकर किसी अच्छे घराने में शादी कर दूंगी। सदफ़ ने ग्रेजुएशन मुकम्मल कर ली। अब वो शादी के काबिल हो गई थी और मैं उसके लिए अच्छे रिश्ते की तगो-दो में थी। मेरी उम्र ढलने लगी। एक रोज़ मैंने अपनी परेशानी का जिक्र एक ऐसे शख्स से किया जो मेरे हालात जानता था और मेरे लिए मुखलिस था। उसने मुझको बरमला कहा, देखो निशात, जब तक तुम किसी इज़्ज़तदार शख्स से निकाह नहीं करोगी तुम्हारी बेटी के लिए इज़्ज़तदार घराने से रिश्ता मिलना मुहाल है। मैंने कहा, अरसलान, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम तो बहराम के अच्छे दोस्त हो। दोस्त था तो कह रहा हूँ। अब मुझसे कौन ऐसा इज़्ज़तदार शख्स शादी करेगा? मैं तुमसे शादी करने पर तैयार हूँ। अगर तुम राज़ी हो जाओ तो मैं तुमको अपना नाम, अपनी दौलत, अपना स्टेटस सब कुछ दूँगा। बोलो राज़ी हो? मुझे कुछ सोचने का मौका दो। बेशक सोच लो मगर इस मौके को हाथ से मत गंवाना। मैंने काफ़ी सोचा, फिर अरसलान से निकाह कर लिया। उसने भी अपना वादा वफा किया, जो कहा था कर दिखाया। मुझे इज़्ज़त, अपना नाम, स्टेटस सब कुछ दिया। फिर मेरी बेटी को अपनी बेटी की तरह इज़्ज़त के साथ धूमधाम से रुखसत किया। उसकी शादी एक आला और मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान में करवाई। मेरी सदफ़ भी खूबसूरती में लाखों में एक थी। उसके लिए रिश्तों की कमी न थी, लेकिन मैं उसको इज़्ज़तदार घराने में इज़्ज़त के साथ ब्याहना चाहती थी। सो अल्लाह ने मेरी ही आरज़ू पूरी की।
میرے خالق نے میری انکساری کو قبول کیا، مجھے داماد کے روپ میں ایک بہترین خصائل والا بیٹا عطا کیا۔ مجھے بیٹے کی آرزو تھی، سو وہ مہر حیات سے پوری ہو گئی۔ بڑھاپے میں آج جیسی پرسکون اور خوش و خرم زندگی گزار رہی ہوں، ایسی شاید ہی کسی اور کو نصیب ہوگی۔ جس بچے کے مستقبل کی فکر میں میری نیندیں حرام ہوئی رہتی تھیں، خالق نے تو اس کا مستقبل آپ ہی بہترین ترتیب دے رکھا تھا۔ یہ سچ ہے کہ خدا انسان کے لیے جو کرتا ہے وہ اس کے لیے بہتر ہی ہوتا ہے۔ مجھے ارسلان کی صورت میں اس قدر نیک طبیعت رفیق حیات ملے، یہ اسی رب العزت کی مہربانی ہے، ورنہ میں کچھ نہ کر سکتی۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔